فرمایا گرمی جہنم کی اس سے زیادہ سخت ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، 4 دن مزے کر لو، آج کل تو بہانے بنا کے کام چل جائے گا۔ وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ایک وقت آئے گا جب تمہیں اس سے ڈبل رونا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا رحم اللہ ابا ذر، اللہ ابو ذر تے رحم کرے، یمشی وحدہ، کلا کلا ٹردا ہے، یموت وحدہ، اکیلا ہی جائے گا دنیا سے، ویبعث وحدہ، اور قیامت میں اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ دوسرے ہیں مرارہ بن ربیع، اور تیسرے ہیں ہلال بن امیہ، یہ 3 صحابی ہیں، کعب، مرارہ اور ہلال، یہ 3 مخلص صحابہ تھے۔ صلى عليك الله صلواتا دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك۔ نویں ہجری میں، ہجرت کے 9ویں سال، رجب کے مہینے میں حضور علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے کے گئے تھے۔ ہم کچھ عرصے سے سیرت کا ذکر چلا رہے تھے اور 9ویں ہجری کو پہنچے تھے۔ تبوک کا کوئی ایک حصہ تقریباً میں پہلے کر چکا ہوں کہ پھل پکے ہوئے تھے اور معاشی تنگی تھی بہت زیادہ، موسم سخت تھا، سفر لمبا تھا۔ اس دوران آپ علیہ السلام نے تبوک جانے کا اعلان فرمایا، صحابہ نے بڑی قربانی سے اس کے لیے نکلے اور خروج فرمایا، اپنا جان لگایا، مال لگایا، اور بڑی سفری مشقت اٹھائی، پکے ہوئے پھل چھوڑے، بڑا مجاہدہ کیا۔ ظاہر ہے یہ نکلنا مشکل تھا، اور جہاد بذات خود ایک مجاہدہ ہے، اپنی جان لے کے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، داؤ پہ ہے، ممکن ہے زندہ رہ جاؤ، ممکن ہے کہیں آگے پہنچ جاؤ، تو یہ بذات خود ایک مجاہدہ ہے۔ اس پہ پھر سفری مشقت الگ تھی، موسمی مشقت الگ تھی، معاشی مشقت الگ تھی، بیوی بچوں کا چھوڑنا الگ تھا۔ تو منافقین نے طرح طرح کے بہانے کیے، میں نے اس میں سے کچھ تفصیل پچھلے جمعہ عرض بھی کی تھی جب ہم رمضان سے پہلے سیرت کو بیان کر رہے تھے۔ ایک نے کہا وہاں رومیوں کی عورتیں ہیں تو وہ خوبصورت ہیں، میں کہیں فتنے میں ہی نہ پڑ جاؤں اس لیے نہیں جاتا، منافق نے کہا۔ تو اللہ نے آیات اتاری، الا فی الفتنۃ سقطوا وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، یہ بہانے جو بنا رہے ہیں فتنے میں پڑ نہ جائیں، یہ فتنے میں پڑ چکے ہیں، جہنم کافروں کو چاروں طرف سے گھیرے گی۔ کسی نے کہا لا تنفروا فی الحر، اس گرمی میں نہ جاؤ، گرمی بڑی سخت ہے، لو چل رہی ہے، اس میں چلنا مشکل ہوگا، سفر لمبا ہے۔ قل نار جہنم اشد حرا، اللہ نے بہانے توڑے، ان سے کہو جو جہنم کی آگ ہے وہ اس موسم سے زیادہ سخت ہے۔ لو کانوا یفقہون، اگر ان کو یہ سمجھ آئے، فَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، یہ اللہ کے راستے میں نکل کے اپنے جان مال کی قربانی دینے سے گھبراتے ہیں، اور کہتے ہیں گرمی میں نہ نکلو، گرمی، اللہ نے فرمایا گرمی جہنم کی اس سے زیادہ سخت ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، 4 دن مزے کر لو، آج کل تو بہانے بنا کے کام چل جائے گا۔ وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ایک وقت آئے گا جب تمہیں اس سے ڈبل رونا پڑے گا۔ جزاء بما كانوا يكسبون، اور پھر وہ بدلہ ہوگا جو تم اب آج کل کر رہے ہو۔ تو بہت سے منافقین نے مختلف بہانے کیے، عذر پیش کیے، پیچھے رہ گئے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ مال غنیمت بھی کوئی لمبا چوڑا نہیں ملنا تھا، نظر آ رہا تھا کہ وہ اتھوں لبنی بھی کوئی شے نہیں، سفر بھی لمبا ہے۔ تو اللہ نے کہا لو کان عرضا قریبا، اگر سفر تھوڑا ہوتا، وسفرا قاصدا، اگر سفر تھوڑا ہوتا اور سامان شمان ذرا بابا لبدا، تو پھر ان سب نے تیرے ساتھ جانا تھا، لتبعوک، یہ سب تیرے ساتھ جاتے، ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن سفر لمبا ہے اور آگے مال غنیمت کی اتنی امید نہیں ہے، اس لیے یہ سارے بہانے بنا رہے، تو یہ بہرحال نہیں گئے۔
بہت سے منافقین نہیں گئے۔ جب آپ علیہ السلام روانہ ہوئے تبوک کے لیے تو مدینے میں سباع ابن عرفتہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کو مدینے کا کوتوال بنایا۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کو اپنے مصلی پہ اپنا نائب کھڑا کیا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کو مدینے کا نگران بنایا، اور آپ مدینہ سے روانہ ہو مسلمانوں کی جماعت کو لے کے۔ جو مخلص مسلمان تھے وہ سبھی نکلے۔ مدینے میں منافقین بچ گئے، معذور بچ گئے، یا وہ افراد بچ گئے جن کو خود حضور پیچھے کسی نگرانی پہ، کسی ڈیوٹی پہ، کسی بات پہ چھوڑ کے گئے تھے۔ اس کے علاوہ سارا مجمع نکلا۔ کچھ مخلص صحابہ ہیں، ان کا حدیث میں ذکر آتا ہے اور ان کا قرآن میں بھی ذکر ہے۔ میں اس لیے چونکہ قرآن بھی اس کو ملا ہے، حدیث بھی ملی ہے، تو میں اس لیے تھوڑی سی اس کی تفصیل میں جا رہا ہوں۔ کچھ مخلص صحابہ پیچھے بچ گئے جو تھے بالکل مخلص، اپنے ایمان اسلام میں پکے تھے، اور بظاہر ان کا کوئی نفاق موجود نہیں تھا، لیکن وہ افراد بھی پیچھے رہ گئے۔ ان کو پھر حدیث میں بھی کافی جگہ ملی ہے، قرآن میں بھی کافی جگہ ملی۔ میں نے آپ کو بتایا حضرت علی رضی اللہ عنہ ان میں سے ایک ہے، ان کو آپ پیچھے چھوڑ کے گئے تھے۔ جب جانے لگے تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے میں تو پیچھے صرف معذور بچیں گے یا منافق بچیں گے، تو کہیں میرے پہ بھی لوگ نفاق کے دعوے نہ شروع کر دیں اور مجھے بھی منافق نہ کہہ دیں، یا میرے پہ بھی منافق ہونے کی تہمت نہ لگ جائے، آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ تو آپ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی تو میرے پیچھے ایسے ہی ہوگا جیسے موسیٰ کے پیچھے ہارون رہ گئے تھے علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پہ گئے تو پیچھے ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم پہ نگرانی کے لیے چھوڑ کے گئے تھے۔ تو کہا میں جا رہا ہوں اور تجھے یہاں چھوڑ رہا ہوں، پریشان نہ ہو، تہمت کی پرواہ نہ کر، تیرے لیے ایسے ہی اللہ کے ہاں مرتبہ ہوگا جیسے موسیٰ کے پیچھے ہارون کو مرتبہ حاصل تھا۔ اچھا، کچھ لوگوں نے، نادانوں نے، اس روایت سے حضرت علی کی خلافت بلا فصل کو ثابت کیا کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہے، بے جب حضور جائے تو پیچھے قائم مقام تو حضرت علی ہیں، ابو بکر کتوں آگے رضی اللہ نعوذ باللہ۔ خلافت بلا فصل حضرت علی کے لیے اس روایت سے ثابت کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اگر ایسے خلیفہ ہی ان کو اپنے قائم مقام بنا کے ثابت کر دیا تھا تو محمد بن مسلمہ کو مدینے کا نگران کیوں بنایا، اور اپنے مصلی پہ عبداللہ بن ام مکتوم کو کیوں کھڑا کیا تھا؟ نہیں، حضرت علی کو اپنا قائم مقام بنانے کا مطلب تھا کہ میرے گھر والوں میں مستورات اور بچے جو ہیں ان کی حفاظت اور نگرانی میں حضرت علی میرے پیچھے ایسے ہیں جیسے موسیٰ کے پیچھے ہارون تھے۔ ورنہ آپ نے زندگی میں کئی لوگ کہیں سفر پہ نکلتے ہوئے کبھی کسی کو مدینے کا امیر بنا دیا، کبھی کسی کو اپنے پیچھے قائم مقام بنا دیا۔ تو اگر ایسے قائم مقام بنانے کو آپ خلیفہ ہونا ثابت کر لو گے، پھر تو کتنے خلیفہ اسلام میں نئے پیدا ہو جائیں۔ تو ایسے خلافت ثابت نہیں ہوتی، اس کے لیے اور اصول ہیں اور ضابطے ہیں۔ خیر، حضرت علی رضی اللہ عنہ پیچھے رہنے والوں میں تھے۔ سباع بن عرفتہ مدینے کے چوکیدار تھے، عبداللہ بن ام مکتوم آپ کے مصلی پہ قائم مقام تھے، ابو ذر رضی اللہ عنہ ایک صحابی، مشہور صحابی، انہوں نے اپنی سواری دیکھی، اونٹ وہ دبلا پتلا اور کمزور، انہوں نے کہا سفر لمبا ہے، یہ میری سواری اتنا چل نہیں پائے گی، اتنی مشقت میری سواری سے نہیں اٹھا، اس کو 2-4 دن کوئی چارہ وارہ کھلاتا ہوں، کوئی اس کی خوراک مضبوط کرتا ہوں، جب تھوڑی جان میں آ جائے گا پھر اس کو لے کے میں نکل جاؤں اور ذرا دوڑا کے پیچھے قافلے کو پہنچ جاؤں۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ
نے اپنی سواری کی وجہ سے قافلے کے ساتھ شرکت نہیں کی. قافلہ چلا گیا, ابو ذر ٹھہر گئے, 3-4 دن اونٹ کو کھلایا پلایا لیکن بات بنی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو میں پیچھے ہی رہ جاؤں اور حضور کی واپسی بھی ہو جائے. انہوں نے اونٹ کو چھوڑا اور اپنے سامان کو اپنی پشت پہ اٹھایا اور پیدل نکل پڑے. ایک مقام پہ پہنچے. اچھا, آپ علیہ السلام کو اپنے ایک ایک صحابی اور ایک ایک ساتھی کا پورا خیال تھا, ان کا اندازہ تھا, ان کے حالات معلوم تھے, ان کی پوزیشن جانتے تھے. آپ کو انتظار تھا کہ یہ کہیں یہ جو 2-4 پیچھے رہ گئے ہیں یہ کسی طرف پہنچ جائے. ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے تو دور سے نا غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا. تو لوگوں نے کہا رسول اللہ کوئی آ رہا ہے. آپ نے فرمایا کن ابا ذر, آنے والے تو ابو ذر کیوں نہیں ہوتا, ابو ذر ہو جا. جب وہ قریب پہنچے تو وہ واقعی ابو ذر تھے رضی اللہ. آپ نے فرمایا رحم اللہ ابا ذر, اللہ ابو ذر تے رحم کرے. یمشی وحدہ, کلا کلا ٹردا ہے. یموت وحدہ, اکیلا ہی جائے گا دنیا سے. ویبعث وحدہ, اور قیامت میں اکیلا ہی اٹھایا جائے گا. اچھا, اللہ کی شان, یہ بات آپ کی ایسے پوری ہوئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت ابو ذر کو مدینے سے انہوں نے نکال دیا. اس کے کچھ وجوہات تھیں پیچھے, وہ سیرت میں اس کی تفصیل میں اب نہیں جایا جا سکتا. اور ان کو مدینہ سے نا 75-80 کلومیٹر دور ایک جگہ ربضہ, وہاں بھیج دیا. تو یہ اپنی بیوی اور اپنی ایک بیٹی کے ساتھ ربضہ میں رہتے تھے. یہ بعد کی بات ہے, حضرت عثمان کے زمانے کی بات بتا رہا ہوں رضی اللہ عنہ. تو جب ان کا موت کا وقت قریب آیا نا تو اپنی بیٹی سے کہنے لگے جاؤ باہر جا کے راستے پہ بیٹھ جاؤ, کوئی مسافر گزرے تو اس کو کہنا ابو ذر کا جنازہ پڑھ کے جائے. انہوں نے کہا ادھر کون آئے گا, مدینہ سے اتنی دور باہر بیابان میں ہم بیٹھے, یہاں کس نے آنا. خیبر کی طرف جاؤ نا, مدینہ سے خیبر کی طرف, اس راستے میں عراق والے لوگ جو مدینہ آتے تھے یا عمرہ حج کے لیے مکہ کی طرف سفر کرتے تھے وہ اس راستے سے گزرا کرتے تھے. اچھا, اللہ کی شان, جس موسم میں یہ ان کی موت کا قریب وقت تھا اور انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا باہر جا کے بیٹھو, یہ وقت حج کے فوراً بعد تھا. حاجی بھی واپس چلے گئے تھے, عراق والے حاجی جنہوں نے کو وہاں سے گزرنا تھا وہ بھی جا چکے. اب کوئی امید نہیں تھی بھئی یہاں سے کوئی بندہ آئے گا. اور انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا جاؤ وہاں جا کے بیٹھو, کوئی مسافر گزرے تو اس کو کہو ابو ذر کا جنازہ پڑھ کے جائے. ان کی بیٹی نے کہا انا لکا وقد انقطع الحاج, اب تو حاجی بھی جا چکے ہیں, اب تیری نماز پڑھنے کون آئے گا. انہوں نے کہا ما کذبت وما کذبت, اللہ دیے بندیے میں جھوٹ نہیں کہہ رہا, اور جس نبی نے مجھے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا. انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ تیری موت اکیلے میں آئے گی لیکن مسلمانوں کی ایک جماعت تیرے پہ آ کے تیرا جنازہ پڑھے گی, لہٰذا مسلمانوں کی جماعت آ کے میرا جنازہ پڑھے گی, یہ بات مجھے معلوم ہے اور اس پہ میرا یقین ہے, باقی وہ کیسے آئیں گے یہ میں نہیں جانتا. تو بیٹی جا کے راستے پہ بیٹھ گئی, سارا دن انتظار کیا, کوئی شے نہیں. اور اگلے دن انہوں نے پھر اپنی بیٹی کو بلا کر جاؤ وہاں جا کے بیٹھو, انتظار کرو, کوئی آئے تو مجھے بتانا. تو کوئی نہیں. ان کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی روز روز روز. تیسرے دن انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کچھ کھانا وانا بناؤ, آج مسلمان آئیں گے اور میرا جنازہ پڑھے. اور طبیعت زیادہ بگڑ گئی تھی, اللہ کی شان انتقال ہو گیا. اچھا, کوفہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, بڑے علماء صحابہ میں سے, مفتیان صحابہ میں سے. صحابہ میں سارے مفتی تو نہیں تھے نا, چند مفتی تھے. تو عبداللہ بن مسعود کوفے میں تھے. یہ کوفہ سے مکہ جا رہے تھے عمرے کے لیے ان دنوں میں.
اور ان کے جانے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو کوفہ پیغام بھیجا تھا کہ تم نے میرے پاس آ کے میرے سے ملاقات کرنی، کوئی خلافت کے امور، کوئی انتظامی امور ان کو ڈسکس کرنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ 20 ساتھیوں کے ساتھ، یہ 19-20 لوگ تھے، یہ اس راستے سے کہیں عمرے کے لیے آ رہے تھے، کوفہ سے، عراق سے ہوتے تھے۔ دور سے نا اس نے خاتون نے دیکھا کہ غبار اڑا ہے، تو یہ ایک اونچی سی جگہ پہ چڑھ کے نا انہوں نے یوں یوں اشارہ کیا، تو وہ لوگ اپنے اونٹوں کا رخ موڑ کے کہ یہ کوئی خاتون ہے اس جنگل بیابان میں، یا تو کوئی شے نہیں، تو کوئی ضرورت ہوگی، کوئی مسئلہ ہوگا، ہم پتہ کرتے ہیں۔ وہ ان کے پاس آئے، ان سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے صحابی رسول ابو ذر کو جانتے ہیں، کو بالکل جانتے ہیں۔ کہا وہ ان کی وفات ہو گئی ہے، وہ جنازہ پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی گزرے تو اسے کہنا میرا جنازہ پڑھ کے جائے۔ انہوں نے کہا اتنی بڑی خوش نصیبی کہ ابو ذر کا جنازہ اور ہمیں مل گیا۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ کی بیگم نے ان کو وہ حدیث سنائی کہ نبی علیہ السلام بتا کے گئے تھے مسلمانوں کی ایک جماعت ان کا جنازہ پڑھے گی۔ اوہو، یہ تو ان کے لیے مسلمان ہونے کی بھی تصدیق تھی۔ پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو تجہیز و تکفین کی، ان کو کفن شفن دے کے ان کا جنازہ پڑھا کے ان کو دفن کیا۔ تو آپ علیہ السلام کی بات سچ ہوئی کہ یہ ابو ذر اکیلا چلتا ہوا آیا ہے، اکیلا ہی مرے گا، اکیلا دنیا سے اٹھے گا، رضی اللہ عنہ۔ ایک صحابی ابو خیثمہ، یہ بھی پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ اپنے باغ میں نا، ان کے باغ میں میٹھے پانی کا چشمہ تھا اور وہیں خیمہ لگا کے رہتے تھے، نوکر چاکر بھی تھے، ذرا مالدار آدمی تھے۔ تو یہ کہیں سے باہر سے آئے، شکار وغیرہ گئے ہوئے تھے کھیلنے، واپس آئے تو دو بیویاں تھیں۔ انہوں نے خیمے کی صفائی شفائی کر کے، پانی شانی ڈال کے اس کو ٹھنڈا کیا ہوا، بستر اچھا بنایا ہوا، دسترخوان لگایا ہوا، کھانا تیار کہ خامند آ رہا ہے۔ ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ پہنچے تو جیسے ہی اپنی اس ماحول کو دیکھا کہ ہر چیز صاف ستھری ہے، کھانا تیار ہے جیسے گھر میں ہوتا ہے، تو کہنے لگے ابو خیثمہ تیرا کیا بنے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گرم لو میں ہیں اور ریت کے سمندر کا سفر کر رہے ہیں اور سفر کی مشقت اٹھا رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں جان مال کے ساتھ قربانی دے رہے ہیں، اور تو اپنی بیویوں کے پاس بیٹھا ہے، اپنے گھر میں لطف اندوز ہو رہا ہے اور تو موج مستی میں اور تجھے پرواہ ہی نہیں۔ بس اپنی بیگموں سے کہا میرے اونٹ تیار کرو، میری سواری تیار کرو، میں ابھی اللہ کے نبی کے پاس جا رہا ہوں، مجھے یہاں ٹھہرنے کا کوئی جواز نہیں۔ اسی وقت ایک مٹھی کھجوریں لی اور اپنا اونٹ پکڑا، سوار ہوئے اور چل پڑے۔ اچھا، وہاں قافلے میں آپ دیکھ رہے تھے کون کون پہنچا اور کون کون رہ گیا، تو ابو خیثمہ رہتے تھے۔ دور سے غبار اڑا، کسی نے کہا رسول اللہ کوئی آ رہا ہے، آپ نے فرمایا کن ابا خیثمہ، آنے والے تو ابو خیثمہ کیوں نہیں ہوتا، ابو خیثمہ ہو جا۔ وہ جب قریب آئے تو واقعی ابو خیثمہ تھے رضی اللہ عنہ، تو آپ نے ان کے لیے رحمت کی دعا فرمائی اور آپ نے کہا تو نے بہت اچھا کیا، تو آ گیا، تو پیچھے نہیں رہا۔ یہ جو مدینہ میں کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے، ان میں 3 صحابہ ہیں جن کو قرآن نے بھی بیان کیا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ ایک صحابی ہیں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، دوسرے ہیں مرارہ بن ربیع، اور تیسرے ہیں ہلال بن امیہ۔ یہ 3 صحابی ہیں، کعب، مرارہ اور ہلال۔ یہ 3 مخلص صحابہ تھے اور کوئی ایسا عذر بھی نہیں تھا، جیسے ابو ذر کا اونٹ بیمار تھا تو وہ رہ گئے رضی اللہ عنہ، ان کا کوئی ایسا عذر بھی نہیں تھا، بس اس میں رہے بھی آج جاتا ہوں، کل جاتا ہوں، پرسوں پہنچ جاؤں گا، ترسوں پہنچ جاؤں گا۔ جیسے تبلیغی جماعت والے جماعت لے جائے نا، پیچھے کسی کو وصول کرنا ہو، کہتا تسی ٹرو تو میں آیا، تسی رائے گنج پہنچنا ہے، میں پچھوں پہنچ جانا۔
تو انہوں نے کہا بس آج جاتے ہیں اور کل جاتے ہیں، صبح جاتے ہیں اور شام جاتے ہیں، ہم بھی پہنچ جائیں گے۔ اللہ کی شان، کعب بن مالک فرماتے ہیں میں اسی پس و پیش میں رہا، آج جاتا ہوں صبح جاتا ہوں، اور 20 دن گزر گئے اور میں نہیں جا سکا، اور آپ کی واپسی کے دن شروع ہوئے۔ اب ان کو فکر ہو گئی کہ پتہ نہیں ہوں ساڈا کی ورڈ۔ آپ علیہ السلام جب تبوک سے واپس آئے تو منافقین پیش ہوئے اپنا اپنا عذر بیان کرنے پہ، اسی اس تو رہ گئے، اسی اس تو رہ گئے، اسی بھی نہیں آ سکے، اسی بھی نہیں آ سکے۔ تو آپ ان کے عذر قبول کرتے جا رہے تھے، بھئی یہ جو حجتیں بنا رہے ہیں بناتے رہے اور جان اپنی چھڑاتے رہے۔ کعب بن مالک کہتے رضی اللہ عنہ مجھے خیال آیا کہ ایک تو میں اللہ کے راستے میں نہیں گیا، یہ میرا جرم ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب جہاد کا اعلان ہوتا تھا تو ہر فرد پہ نکلنا ایسے فرض ہوتا تھا جیسے نماز فرض ہوتی۔ تو کعب بن مالک کہنے لگے کہ میں ایک جرم تو یہ کیا میں نکلا نہیں، اب اس سے بڑا جرم یہ ہوگا کہ میں بہانے بناؤں، حجتیں بناؤں اور کوئی جھوٹے موٹے مقدمے سڑا کے وہ اپنی گال سدھی کرا، تو میں نبی سے جھوٹ کیسے بولوں، یہ اس سے بھی بڑا جرم۔ تو کہتے ہیں میں نے سوچ لیا کہ میں کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا، کوئی حجت نہیں بناؤں گا، میں جا کے سیدھی معذرت کروں گا، یا رسول اللہ میں آنا سی پر میں آ نہیں سکیا، میں ہوں جانا، سویرے جانا، شامی جانا، میں رہ گیا۔ تو یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے اعراض فرمایا۔ آپ کی عادت تھی جب کسی سے ناراض ہوتے تھے تو ڈانٹ ڈپٹ اور بے عزت کرنا، یہ آپ کا مزاج نہیں تھا، آپ نا چہرہ پھیر لیتے تھے، یہ اظہار تھا کہ آپ ناراض۔ یہ حاضر ہوئے تو آپ نے چہرہ پھیر لیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں منافق نہیں ہوں، اور میرے دل میں بھی کوئی شک شبہ اپنے دین کے بارے میں نہیں، اور میں اسلام سے بھی نہیں پھرا ہوں، میں پکا مومن ہوں، آپ کو حق مانتا ہوں، جو اسلام دین کی باتیں ہیں ساری میرے دل میں موجود ہیں، میں اسلام سے بھی نہیں پھرا، میں اپنی سستی کی اور کاہلی کی وجہ سے رہ گیا، میرا کوئی عذر نہیں۔ آپ خاموش رہے۔ یہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر کوئی دنیاوی بادشاہ کو وڈیرا ہوتا تو میں کوئی بہانہ کر لیتا، اپنی جان چھڑا لیتا، اس کے غصے سے بچ جاتا، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی بہانہ بناؤں گا، کل اللہ آپ کو وحی کے ذریعے بتا دے گا۔ آج تو میں آپ سے جان چھڑا لوں گا، لیکن کل میں پکا پکا پھنس جاؤں گا، اس لیے میں کوئی بہانہ نہیں بنا رہا، میں صرف اپنی سستی کی وجہ سے نہیں آ سکا، آپ میرے عذر کو قبول فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اچھا چلے جاؤ، جب تک اللہ تمہارے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں کرے گا تب تک تمہیں معافی نہیں ملے۔ اور مدینہ میں اعلان کر دیا، کعب بن مالک سے، مرارہ بن ربیعہ سے، ہلال بن امیہ، یہ 3 صحابی، کہا ان سے 50 دن تک کوئی مسلمان نہ بات کرے گا نہ ملاقات کرے گا، کسی کو بھی ان سے بات کرنے کی، ملاقات کرنے کی اجازت نہیں۔ اوہو، جو بیویاں تھیں وہ بھی تو مسلمان تھیں نا، نبی کا حکم آ گیا، وہ کیسے انکار کر سکتے؟ تو سگی بیویاں بھی روٹھ گئی، اولاد بھی روٹھ گئی، دوست احباب بھی روٹھ گئے، رشتہ دار بھی روٹھ گئے، جس کو ہم کہتے ہیں سوشل بائیکاٹ ہو گئے، کوئی نہ سلام کرتا ہے، نہ بات کرتا ہے، نہ ملاقات کرتا ہے، جس کو دیکھو وہ منہ پھیر جاتا ہے، جس کو دیکھو وہ منہ پھیر جاتا ہے۔ تو یہ حضرات، ان میں سے جو 2 ہلال اور مرارہ تھے وہ بوڑھے تھے، وہ گھر میں چلے گئے، جا کے اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا ہم نہ باہر نکلیں نہ کسی سے ملاقات کریں، اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ ہماری معافی کا اعلان کر دے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں جوان تھا، میں گھر بھی نہیں سنبھال سکتا، باہر آؤ تو کوئی بات نہیں کرتا، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا، اللہ کے محبوب علیہ السلام کو دیکھتا تھا، آپ نظریں پھیر جاتے تھے، تو کہتے ہیں میں دل تنگ پڑتا تھا کہ میں کی کیتا، جب آپ ایسے منہ پھیر جائیں، نظریں پھیر جائیں، صحابہ بھی ملاقات نہ کریں، دوست احباب بھی روٹھے بیٹھے ہیں، گھر بیوی بچے بھی روٹھے بیٹھے، تو کہتے ہیں زمین میرے پہ تنگ ہونا شروع ہو۔ اور سب سے بڑا خوف یہ تھا کہ اگر اس دوران میری موت ہو گئی تو نبی تو میرا جنازہ بھی نہیں پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ خوف اتنا اندر داخل ہوا کہ طبیعت بے چین ہو گئی، سمجھ نہ آئے میں کی کرا، کتنے ٹکر مارا۔ اوپر کافروں نے خط لکھنے شروع کر دیے، بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تین قبول نہیں کردا ساڑھے حال آ جا۔ لوگ پھر فائدہ اٹھاتے ہیں نا، ناجائز فائدہ اٹھانے والے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو اب یہ اندر سے بہت دکھنے لگ گئے، انہوں نے خیر بہت توبہ استغفار کی، اللہ سے معافی مانگی۔ 50 دن کے بعد اللہ نے آیات نازل فرمائے، جو نبی نے 50 دن طے کیے تھے، 50 دن کوئی نہ کسی نے بات کی نہ کلام کیا، 50ویں دن آیات نازل ہوئیں۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یہاں تک کہ ان پہ زمین تنگ پڑ گئی اپنی تمام وسعتوں کے باوجود۔ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اپنی جان اپنا دل تنگ پڑ گیا۔ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، ان کو نظر آیا اب اللہ کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں اور کوئی راہ نہیں ایسی جدے جائیے۔ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، یہ آیات نازل ہوئی۔ تو آپ نے وہاں بیٹھے مجلس میں بتایا کہ کعب بن مالک کے لیے توبہ قبول ہو گئی اور مرارہ اور ہلال کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو ایک صحابی دوڑے، انہوں نے کہا میں جا کے ہوں کعب نو لبا ویکھاں وہ کدے گیا ہے، تو میں اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس میں ٹائم لگ جائے گا۔ خوشی اتنی زیادہ تھی، وہ پہاڑ پہ چڑھے اور جبل سلا سے کھڑے ہو کے اعلان کیا، ابشر یا کعب ابن مالک، کعب بن مالک تجھے خوشخبری ہو، تیری توبہ قبول۔ انہوں نے نا یہ آواز گھر میں سن لی، کہتے میں وہیں سجدے میں گر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا، دوڑے مسجد کی طرف۔ مسجد میں آئے تو آپ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک، کعب جدوں دا تو پیدا ہویا ہے، جدوں دا جمعہ ہے، زندگی سب تو بہترین دن تن مبارک، آج اللہ نے تیری توبہ قبول کر۔ یہ فرماتے ہیں مجھے لگتا تھا جس دن میں مسلمان ہوں وہ سب سے بہترین دن ہے، لیکن اصل میری زندگی کا مبارک دن وہ تھا جس دن میری توبہ قبول۔ یہ ایک مجمع گزرا ہے اور ایک ہم لوگ ہیں، ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو ہمارے کان پہ جوں نہیں رینگتی۔ ان لوگوں کی دنیا تنگ پڑ جاتی تھی، بس جدوں تک اللہ کو معافی نہ لب جائے نا ان کا جینا حرام ہو جاتا۔ جب تک یہ اللہ سے معافی نہیں لے لیتے تھے بے چین ہو جاتے۔ ایک وہ مجمع ہے، ایک یہ مجمع ہے۔ اسی بھی کلمہ پڑھے ہے، صحابہ نے بھی کلمہ پڑھا، انہوں نے کوئی اللہ سے الگ کوئی لین دین کو معاملہ تو نہیں کیا ہوا تھا، ہم جیسے لوگ ہی تھے، بیوی بچوں والے۔ کل یہ مجمع بھی آئے اور ہم لوگ بھی آئے۔ یہ مجمع دکھائے گا سفر کی مشقتیں، مجاہدے، قربانیاں، بیوی بچوں کی دوری، اپنی جان اپنا مال لگایا، گرمی کے سفر، سردی کے سفر، زخم، خون اور کیا کیا تکلیفیں یہ اللہ کے سامنے پیش کریں گے کہ اسی کلمہ پڑھے، اسی نباندے آئی تیرے گول پہنچے۔ اور ایک ہم لوگ ہیں، ہم بھی اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ دیکھو میرے عزیزو، یہ سیرت کوئی الف لیلہ کی کہانی تو ہے نہیں ہے، بھئی سناندے جاؤ تو بڑا مزہ آ رہا ہے تو ٹرتے جاؤ۔ یہ تو ایک زندگی ہے جو ہمیں دی گئی ہے کہ یہ اس کو سوچنا، اس کو سمجھنا ہم کیا کر رہے ہیں، اور یہ ایک مجمع نے کیا کیا۔ ہم اپنی بغل سے اللہ کو نکال کے کیا دیں گے؟ بھئی اللہ اسی کی کیتا، جن کی 5 نمازیں پوری نہیں، جن کی وقت کی زکوٰۃ پوری نہیں، جن کے روزے پورے نہیں، حج عرصوں سے فرض ہے نہیں کیا، زکوٰۃ عرصے سے فرض ہے کوئی نہیں دی، ابھی یہ فصل کٹ رہی ہے، عشر کا زمانہ ہے، فصلوں میں سے عشر دینا ہے، فرض ہے، کتنے دیں گے؟ تو یہ 2 مجمع ہیں، ایک وہ مجمع ہے جو اپنا تن من دھن ہر چیز اللہ رسول پہ وارنے کو تیار کیا، وار چکے، اور ایک یہ مجمع ہے وہ کہتے ہیں مولوی صاحب سانو کوئی رخصت کٹ دیو، سن مسیتی نہ جانا پہ، اتھے مصلی سن پوا دے، اتھے پڑھ لی، مسجد نہیں جایا جانا۔ تو میرے عزیزوں، میرے پیارو، اپنے حالات پہ غور کرنا،
اور صحابہ کی زندگی کو دیکھنا، سیرت اللہ کے نبی علیہ السلام کی پڑھنا، تاکہ یہ احساس پیدا ہو گیا ہم کس رخ پہ ہیں اور یہ مجمع کس رخ پہ ہمیں چھوڑ کے گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا دین سیکھ کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کچھ غزوہ تبوک کو انشاءاللہ اگلے جمعے پہ کر لیں گے، سنت ہے۔ صلى عليك الله صلواتا دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك